الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت أمتي سقطت عن عين الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ اس حدیث پر بات چیت ہو رہی تھی کہ جب امت 3 جرائم میں اور 3 گناہوں میں مبتلا ہوگی تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی طرف سے ان پر 3 قسم کی سزائیں ہوگی. ایک تو یہ کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی عظمت، اسلام کی شان اور شوکت جو ہیں اللہ تعالیٰ دلوں سے نکال دیں گے. اور دوسرے نمبر میں جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر میں جب آپس میں گالی گلوچ اور آپس میں فتنہ فساد میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ کی نظر رحمت سے گر جائے گی. اس پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی اور بات پہنچی تھی وہاں پر کہ جب امت امر بالمعروف بھلی باتوں کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر بری باتوں سے روکنا، یہ جو اس امت کا ایک اہم فریضہ ہے، اس اہم فریضے کو چھوڑ دے گی تو پھر حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی طرف سے عام عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وحی کی برکات سے محروم کر دیں گے. وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ. اس پر کچھ بات چیت ہو رہی تھی. اس پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت اور سب سے بڑی امت، اس امت کو جو لقب ملا ہے، من جملہ وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس امت کو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے خیر امت اس لیے کہا کہ وہ امت بھلی باتوں کی طرف دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہیں. تو خیر امت ہمیں جو لقب دیا گیا ہے کہ ہم خیر امم کیوں ہیں، امتوں میں سب سے افضل امت کیوں قرار دیا؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ تم لوگ بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. امر بالمعروف، امر کا معنی حکم کرنا ہے اور معروف کا معنی بھلی باتوں کا، اور نہی کا معنی روکنا ہے اور منکر کا معنی ہے برائی. تو امر بالمعروف بھلی باتوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ بھی ایک
فریضوں میں سے اہم فریضہ ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنی بساط، اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض ہیں۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، دیگر فرائض من جملہ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی، کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرتے ہوئے اتنی سرکشی کی اور اتنی آگے حد تجاوزی کی کہ یہ لوگ برائیوں کو کرتے تھے اور برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ فعلوا فلبئس ما كانوا يفعلون، بہت ہی برا وہ امر کر رہے، بہت ہی برا کام کر رہے تھے جو یہ برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے کسی کو روکتے نہیں تھے۔ اس پر کچھ قصہ ذکر کیا گیا تھا۔ پھر اللہ کے جلال کو جب اللہ کی عام طور پر نافرمانیاں ہوتی ہیں، شرکسیاں ہوتی ہیں، اور پھر لوگ ان سے روکتے نہیں ہیں، تو حق تعالی شانہ کا عذاب شدید شکل میں آتا ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمیں جو امم سابقہ پر اللہ نے عذاب بھیجا وہ عذاب اس امت پر نہیں آ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل حد سے گزر گئی تو قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے یہ کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا کہ بھلائی کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے اور برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، تو قہر الہی کو جوش آیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے لوگ جو نافرمانیاں کرتے تھے، جو گناہوں کا کام کرتے تھے اور گناہوں میں ہلا کرتے تھے، قرآن نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پھر بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو مردوں کی شکل میں بندر بنا دیا، عورتوں کی شکل میں بندریاں بنا دی، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بندر کے بچے بن گئے۔ یہ عذاب بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ وجہ کیا؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو اس امت کو اللہ رب العالمین نے جو خیر امت کا لقب دیا ہے، اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی ہے۔ ایسے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جتنی جس کو ضرورت جس زمانے میں دعوت کی تھی، اللہ تعالیٰ اس حساب سے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ کبھی کبھی ایک علاقے میں دو نبی کو بھیجتے تھے، کبھی باپ اور بیٹے کو بھیجتے تھے، کبھی بھائیوں کو بھیجتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے باپ ہیں۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو بھیجا، اسی طریقے سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شانہ بھیجتے رہتے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا، اور اس خاتم النبیین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت کے افراد کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اب امت کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مقتدا ہو، چاہے وہ علماء ہو، یا
یا چاہے وہ عامی آدمی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو ہر طبقے پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک راعی ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کوئی آدمی اس امت کا، کوئی فرد الگ نہیں ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے۔ اسی لیے حدیث پاک میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے 3 طریقے بتلائے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے جو آدمی شریعت کے خلاف کوئی امر اور کوئی کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو پہلے نمبر میں یہ ہے کہ اس سے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں ہے تو دوسرا درجہ بتایا کہ فبلسانہ، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے ان کو برائیوں سے روک دے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ اگر یہ بھی امت کے اندر نہیں ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کر سکے، سمجھا سکے، کسی کو روک سکے، تو فبلسانہ، تو اسے چاہیے کہ جس برائی میں جو لوگ مبتلا ہیں اس برائی کو وہ اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ برائی بھی نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتا ہے یہ کامن ہے، اب زمانہ ایسا ہو گیا ہے، چلتا رہتا ہے، اگر ایسا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ برائی کو برا نہ سمجھنا یہ ایمان کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، برائی کو آپ برائی سمجھے اور برے کو برا کام سمجھے تو آپ میں ایمان ہے، لیکن وہ ایمان انتہائی کمزور ہے۔ حدیث میں کہا ذالک اضعف الایمان، وہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے اس آدمی کا کہ جو صرف برائی کو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ درجات بتلائے۔ اب ہاتھ سے کون روک سکتے ہیں؟ تو ہاتھ سے روکنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اپنے اعتبار سے وہ کچھ ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک ذمہ دار ہے، جیسے حدیث میں کہا کلکم راعٍ سے، مثلا وہ قوم کا رہبر ہے اور قوم کا مقتدی ہے اور قوم کا بڑا ہے، تو اس پر یہ بات ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنی قوم کو، جو قوم میں برائی پھیلی ہوئی ہے، اس مقتدی کو میٹنگ کر کے اس برائی سے روکنے کی تدبیریں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اقتدار دیا ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے، اور جب وہ قوم کا لیڈر ہو، سماج کا لیڈر ہو اور وطن کا ذمہ دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے کہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو۔ تو پہلے درجے کا جو ہاتھ سے روکنے کا فریضہ ہے یہ ان ذمہ داروں پر ہے جو کسی لیول پر بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اگر اولاد میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اولاد گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو باپ کے اوپر فرض ہے کہ ان کو ہاتھوں سے روکے۔ اسی طریقے سے کوئی کمیٹی کے بڑے ہیں، کوئی ادارے کے بڑے ہیں اور کوئی اور ذمہ دار ہے، تو جو ذمہ دار ہیں، ذمہ دار کے اوپر فرض ہے کہ اپنے ماتحتوں میں، اپنے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں، ان کو اگر کسی برے کام میں دیکھیں تو اس کو برائیوں سے ہاتھوں سے روکیں۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے اور عام طبقات میں سے ہیں تو پھر اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ فبلسانہ، اپنی زبان کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے ان برائیوں کو جو لوگ مبتلا ہیں اس کو سمجھا کر اس سے باز رکھے۔ اگر یہ نہیں کیا تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او قوم اور وہ لوگ کہ جس بستی کے اندر برائی ہو رہی ہیں،
برائی کے کام ہو رہے اور وہاں کے لوگ اس برائی کو روکنے پر قادر ہیں، وہ برائی کو روک سکتے ہیں۔ جس بستی میں جو گناہ ہو رہا ہے، جس محلے میں جو گناہ ہو رہا ہے، جس سماج میں جو گناہ ہو رہا ہے، وہ سماج والے، بستی والے، محلے والے اس گناہوں کے روکنے پر قادر ہوتے ہوئے وہ گناہوں سے نہیں روکتے تو فبعث اللہ بعقاب قبل ان یموت۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ما بعد الموت تو عذاب دیں گے ہی، لیکن موت سے پہلے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے قبل ان یموتوا، حدیث میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ روک سکتے ہو، منع کر سکتے ہو اور آپ میں وہ استطاعت اور طاقت ہے کہ آپ روکیں، پھر بھی نہیں روکتے اور اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا زکوٰۃ، اپنی حج اور اپنی دینداری پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو موت سے پہلے اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، آپ اس بلا سے، اس آزمائش سے، اس وبال سے بچو جو تم میں سے لوگ ظالم بنے ہوئے گناہ اوپن کر رہے ہو اور تم ان کو روکتے نہیں ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری نیکی ہمیں کام آئے گی، تو قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں بچ سکتے ہو، تمہیں اللہ اس عذاب میں مبتلا کریں گے، پھر بھلے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ برائیوں کے ساتھ ساتھ بھلے لوگوں کو بھی وہ عذاب آئے گا، یہ قرآن کی رائے۔ اس لیے اگر ہم کسی کو نصیحت کے ذریعے سے روک سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے روک سکتے ہیں، تو یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے اور یہ بھی ہر ایک ذمہ دار پر فرض ہے، چاہے پھر آدمی سامنے والا کتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ برسر عام گناہ کر رہا ہے اور برسر عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اور دل کے اندر اگر جذبہ ہے اس کی بھلائی کا اور دل کے اندر جذبہ ہے اس کے غم کا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہوگا مر کر، اور اس کو روکے گا، تو اللہ تعالیٰ برائی سے روکنے والوں کی ضرور مدد کرتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اگر اپنے اندر بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے کی استطاعت ہے، اگر وہ برائی سے روکے گا اللہ کی مدد اس پر ضرور آتی ہے۔ چنانچہ چوتھی صدی کا واقعہ ہے، سن ہجری 400 کا، کہ بغداد میں ایک بہت بڑے عالم تھے جو بغداد سے منتقل ہو کر مصر میں آ چکے تھے، حضرت بنان ابن حمار رحمۃ اللہ تعالیٰ کر کے، بڑے متقی پرہیزگار، اپنی آہوزاری کے ساتھ بہت معروف اور مشہور اور بہت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درد لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس زمانے کے مصر کے بادشاہ کو کسی برائی میں دیکھا انہوں نے، بادشاہ ہو زمانے کا اور کوئی برائی کا کام کرے اور اگر کوئی ان کو برائی سے روک دے تو عزیزو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت بنان ابن حمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب مصر کے بادشاہ احمد ابن طولون کو دیکھا کہ وہ کسی نہیں کام کا جو شریعت نے منع کیا ہے اس کے ارتکاب میں وہ مبتلا ہے، اس کو کر رہا ہے، تو اس کو پند و نصیحت کی، اس کو سمجھایا، تو اس سے جلال آ گیا کہ میں وقت کا بادشاہ اور یہ میری رعایا میں سے ایک ادنا آدمی، اور مجھے کون کہنے والا کہ میں یہ کام نہ کروں۔ ہوتا ہے کبھی بادشاہوں کی شان کہ ایسا اگر کوئی منع کرتا ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ بھی اس قسم کا امر بادشاہ تھا۔ لہذا جب حضرت بنان نے ان کو کہا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ غصے میں کیا کہا، خادموں کو اور ملازموں کو کہا کہ ان کو خونخوار شیر کے قریب ڈال دو تاکہ اس کو پھاڑ ڈالے اور ان کو پھاڑ کر کھاد ڈالے۔ بادشاہ کا حکم ہوا حکاموں کو، ملازمین کو، تو حضرت بنان رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک پھاڑ کھانے والے درندے کے سامنے جو بہت ہی خونخوار تھا، انسان کا دشمن تھا، ایسے شیر کے سامنے حضرت بنان رحمت اللہ تعالیٰ کو ڈال دیا۔ جب ان کو ڈالا
تو کیا ہوا؟ شیر فوراً اس کے اوپر لپکا اور چھلانگ لگائی اور قریب تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر لیتا. جیسے آگے کے دو پیر آگے رکھے فوراً وہ پیچھے ہٹ گیا. وہاں کے لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ بھوکا شیر جو انسان کو کھانے والا اور انسان کو نوش ڈالتا ہے، آخر انہیں اتنی چھلانگ اور فلانگ لگائی اور پھر کیوں اپنے پیروں کو پیچھے ہٹا لیا؟ پیروں کو پیچھے ہٹا لیا اور حضرت بنان ابن حمال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے نہیں بڑھا. پھر کچھ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر ان کے جسم کو سونگھنے لگا، لیکن اس کو کھایا نہیں، اس کو پھاڑا نہیں. بادشاہ نے اپنے حکم کو واپس کھینچ لیا اور کہا کہ شیر کو الگ کر دو اور حضرت بنان کو میرے پاس بلا لو. فرمایا کہ ان کو کیوں درندے نے نہیں کھایا؟ شیر نے حملہ کرتے ہوئے کیوں ان کو چیر کر نہیں کھایا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے دل میں نہیں انل منکر کا جو جذبہ تھا وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا تھا، کہ زمانے کا کوئی بھی ہو، لیکن چونکہ امت کا یہ فریضہ ہے اور اگر امت اس فریضے سے رک گئی اور اس فریضے کو ادا نہیں کیا تو موت سے پہلے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، چاہے پھر وہ رعایا ہو یا چاہے پھر وہ بادشاہ ہو. ہمیں شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے. تو مجھے تو حدیث پر عمل کرنے کے لیے، فرمان خدا پر عمل کرنے کے لیے میں نے عمل کیا. اس سے بڑی تعجب کی بات حضرت اتنا ہی نہیں، بلکہ جب حضرت بنان رحمت اللہ علیہ کو شیر سونگھ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ پہ جب درندے نے حملہ کیا، شیر نے حملہ کیا، اس وقت آپ کی قلب کی حالت کیا تھی؟ آپ کی دل کی اضطراری کیفیت کیا تھی؟ آپ پر کیا گزر رہی تھی؟ تو کیا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا اور ائمہ کے اختلاف پر غور کر رہا تھا کہ درندے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے. یعنی پھاڑ کھانے والے جانور اگر پانی کے اندر منہ ڈال دے یا کسی چیز کو کھا لے تو اس کا بچا ہوا جو ہے وہ آیا پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. انداز لگائیے کس شان کے وہ اللہ والے ہوں گے اور کس شان کے وہ اللہ والے اللہ تک پہنچے ہوئے ہوں گے. حالانکہ ایک طرف شیر ہے، اپنی جان کا حال یہ ہے کہ درندہ ابھی موت کی گھاٹ میں اتار دے گا، لیکن پوری اطمینان امن کے ساتھ اطمینان سے سوچ رہے کہ کس امام کے نزدیک اس درندے کا جھوٹا پاک ہے اور کس امام کے نزدیک اس درندے کا جھوٹا ناپاک ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درندوں کا، پھاڑ کھانے والوں کا بچا ہوا جو ہوتا ہے، چاہے پانی ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس کا جھوٹا ناپاک ہے. اس پر وہ غور کر رہے تھے. یہ تھا عزیز دوستو ایمانی ولولہ اور یہ تھا ایمانی جوش کہ منکرات کو دیکھتے ہوئے حق تعالی شانہ کے امر کو بجا لاتے تھے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا افضل الجہاد، کہ سب سے اونچا جہاد، سب سے بلند جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے قل الحق ولو کان بمر، حق بات کو کہو اگرچہ یہ ان کو کڑوی لگے. تو دوسرا ایمان کا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے روکے، اور اگر یہ نہیں ہے تو تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی دل سے برا جانے. وذالک ضعف الایمان کا، کہ جو آدمی دل سے برا جانتا ہے تو اب وہ روک نہیں سکتا، وہ نہ کہہ سکتا ہے، تو کم سے کم دل سے برا جانتا ہے تو یہ بھی ایمان کا درجہ ہے اور یہ ضعیف ایمان کا درجہ ہے. ورنہ اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو لے کر بیٹھے گا تو روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک جنتی آدمی ہوگا اور ایک جہنمی آدمی ہوگا. جب نیک آدمی جنت کی طرف جائے گا تو وہ دوزخی اور جہنمی آدمی اس نیک آدمی کا دامن پکڑے گا اور دامن پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش کرے گا اور کہے گا الہ العالمین، اس تیرے بندے نے میری خیانت کی ہے اور میرے حق کو ضائع کیا ہے. اور نیک بندہ کہے گا حق تعالی شانہ و امن والوں سے
الہ العالمین تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے نہ اس کی خیانت کی ہے اور نہ میں نے اس کی کوئی حق تلفی کی ہے، نہ اس کے مال میں، نہ اس کے جان میں، نہ اس کے گھر میں، نہ اس کی فیملی نے میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ تو وہ پڑوسی اور محلے والے آدمی کہیں گے کہ اللہ بات تو اس کی سچی ہے، لیکن بات یہ تھی وہ نیکی کا کام کر رہا تھا لیکن مجھے نیکی کی دعوت نہیں تھی، وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن مجھے نماز پڑھنے کا کبھی نہیں کہہ رہا تھا، میں برائی میں مبتلا تھا، وہ آنکھیں نیچی کر کے چلا جاتا تھا لیکن مجھے برائی کو برا کہہ کر برائی سے منع نہیں کیا۔ الہ العالمین اس نے میری یہ حق تلفی کی ہے، یہ میری اس نے خیانت کی ہے، اس کے اوپر بھی یہی عذاب ہونا چاہیے جو مجھے ہے۔ بندہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا، پھر بھی حق تعالی شانہ و عمن والہ اس نیک آدمی کو باز پوچھ کریں گے۔ بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے حضرت جبرائیل پر اللہ رب العالمین نے وحی کی ایک مرتبہ کہ یا جبرائیل انقلب مدینہ کذا و کذا بأہلہا، کہ جبرائیل تم جاؤ فلاں بستی میں اور فلاں بستی میں جا کر بستی والوں کو اور بستی کے ساتھ فلاں لوگوں کو ختم کر دو اور بستی کو اس کے اوپر الٹ دو، اپنے پر اٹھاؤ اور اٹھا کے بعد زمین پر پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا الہ العالمین آپ جانتے ہیں کہ اس میں فلاں آدمی تو ایسا ہے کہ لم یاسی کا طرفۃ عین، کہ اس نے تو آپ کی آنکھ کے پل کے جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین آپ جانتے ہیں اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ آنکھ کا پل جو جھپکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر کئی مرتبہ، تو اس نے تو پل جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں اس بستی کو اوپر اٹھا کر کیسے پلٹ دوں؟ حق تعالی نے فرمایا جبرائیل انقلب علیہ وعلیہا، سب سے پہلے اس کو اٹھاؤ اور اس کو پٹکو اور اس کے بعد تمام بستی کو پٹکو۔ انداز لگائے اللہ کے جلال کو کتنا جذبہ آیا ہوگا، کتنا جلال آیا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل سب سے پہلے ان پر الٹو اور پھر بستی والوں کو اٹھو، کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهُ لَمْ يَطْعَمَ مَرْسَاتًا قَطُّ، اس میرے بندے نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیکی کی، پل کے جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، لیکن اے جبرائیل میرے احکام ٹوٹ رہے تھے، میرے احکام کو لوگ کھلم کھلا توڑ رہے تھے۔ فَإِنَّ وَجْهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ، اس کے چہرے پر ذرا بھی اداسی نہیں آئی، ذرا بھی اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں آئے کہ کھلم کھلا اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے اور میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہوں، کبھی اس نے برا نہیں سمجھا، اس لیے سب سے پہلے اس پر الٹو۔ اس لیے عزیز دوستو ہم یہ نہ سمجھے ہماری سماج میں جو گناہ ہو رہے ہیں، آج کل جو موبائل کے واسطے سے جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں اور جو کچھ گندگیاں پھیل رہی ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں سے کسی کو نہیں روکا تو قریب ہے کہ وہ عذاب اور وہ بلائیں ہمارے گھر میں آ جائے گی اور پھر ہم افسوس کریں گے، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم کسی گناہوں کے کام کو دیکھیں، ہم کسی برائیوں کو دیکھیں تو سب سے بڑا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے روکیں۔ تو دوسرا جو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد